ضروری خبر ہے تمام کشمیری لوگوں کے لیے. یہ خبر جو ہے زیادہ سے زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور جتنے بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ان تک بھی پہنچنی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور یاد دلانا چاہوں گا، کچھ دن پہلے جو ہے مڑوا جو کہ کشتواڑ میں آتا ہے، وہاں پہ 70 گھر جو ہے وہ جل گئے تھے آگ کی زد میں آ کے. اور اسی طریقے سے جو ہے کشمیری لوگوں نے زندہ دلی دکھائی اور باقاعدہ طور پر ان فیملیز کی جو ہے مدد کی. فی الحال کے طور پر اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک مدد کر رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کی خاص کر بات کریں، جموں کی بات کریں، جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. مگر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کشمیر میں کچھ آج بھی جو ہے ان مڑوا کے جو باقاعدہ طور پر انسیڈنٹ سامنے آیا ہے، اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر ڈونیشن لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کئی ساری چیزیں جمع کرتے ہیں. تو فی الحال تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچنی چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا 1 روپیہ بھی ضائع ہونا یہ بھی کہیں نہ کہیں غلط بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ عمر صاحب جڑ گئے، عمر وانی، جو کہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن چلاتے ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے کہ آخرکار انہوں نے مڑوا جب گئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور اخراجات لے کر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا. عمر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید بھائی. عمر صاحب آپ سے جانیں گے، آپ نے باقاعدہ طور پر کافی وقفے سے کام کرتے آئے ہیں، آپ کا جس طریقے سے ایک فاؤنڈیشن چل رہی ہے باقاعدہ طور پر لوگ سراہتے ہیں. تو آپ کے کئی سارے ویڈیوز ہم نے دیکھے، آپ نے اس میں بھی جو ہے اس بات کا خلاصہ کیا کہ جناب جو مروا کے لیے یا پھر اس جگہ کے لیے ڈونیشن کرتا ہے یا کپڑے وغیرہ بیچتا ہے وہ بند کر دے. تو آپ نے کیا انالائز کیا وہاں گراؤنڈ پر جا کر؟ جی جاوید صاحب، وہاں پر میں 2 دن رہا اپنی ٹیم کے ساتھ. جی 2 دن وہاں پر میں نے گزارے. میں گاؤں ٹو گاؤں اور جو یہ لوگ تھے جن کے گھر جلے تھے، میں نے ان سے بھی بات کی، وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے بھی بات کی. اور گاؤں ٹو گاؤں وہاں پر میں نے 2 دن میں پورا، میں وہاں پر ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر میں نہیں گیا. جی ڈور ٹو ڈور میں گیا. جی ٹھیک ہے جی. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایکسس جو ریلیف ہے وہ پہنچا ہے. جی ایکسس یعنی کہ میں نے ویڈیو میں بھی آپ نے بتایا کہ وہاں پر جیسے میں نے کپڑے دیکھے، وہ جو وہاں پر دریا میں ایسے لوگوں نے پھینکے تھے، اب کیونکہ ایکسس ہو گئے، جگہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارے خود بول رہے ہیں کہ یہاں پر نہ بھیجے. وہاں پر اب انٹرنیٹ نہیں چلتا ہے، وہاں پر کوئی کنیکشن مطلب فون نہیں چلتا ہے، اس لیے وہاں پر وہ اپنی بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہاں پر یہ بول دیا کہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ابھی تک کچھ نہیں آیا. سچ تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک ادارے کو یا جو ان کا بیت المال ہے ان میں ڈائریکٹ ان کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایک بیت المال چل رہا ہے، اس میں آپ جمع کریں، دیٹس آل. اور اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا. اور یہاں سے کیا ہوا، یہاں سے یہ دکھایا گیا جیسے ان کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے، وہاں سے کچھ ریلیف نہیں آ رہا ہے. سچ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ریلیف آیا، ایک کنٹری کے لیے اتنا ریلیف کافی ہے جتنا جی وہاں پر گیا ہے. جی ایک کنٹری کے لیے، یہ میں ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علاقے کی بات ہے، میں بول رہا ہوں ایک کنٹری کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے اتنا جو ریلیف ہے کافی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم وہاں پر جو ہے بلینکٹس اور جو کھانے پینے کا سامان ہے کم سے کم 30-40 کروڑ روپے کا آیا ہوگا. اور نقد وہ جو وہاں کا ان کا بیت المال ہے یا جو ہمارے ابابیل فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، اللہ جی تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. ان کے اکاؤنٹ میں بھی لگ بھگ 1-1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ آیا ہے. اور پرسنلی بھی کچھ لوگ جو ہے آئے، ان کو جو ہے پرسنلی مدد کی جو جن کے گھر جل گئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کافی ہے. وہاں پر میں نے پرسوں بھی ویڈیو بنایا کہ بالکل. آپ بند کریں، ضرورت نہیں ہے. ایون جس دن میں نے ریلیف لے جا رہا تھا کشمیر سے، میں اس ٹائم بھی لائیو آیا، میں نے بولا کہ میں نے دیکھا ہوا وہاں پر ریلیف کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے جمع کیا ہوا ہے اور میں اس کی مزید نہیں کرنا چاہتا. میں خالی ریلیف لے رہا ہوں، پیسہ میں کوئی بھی کلیکٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی جو ریلیف ہے یہ لوگوں نے دیا ہے، میں وہ تک وہ پہنچا کے یہ میں بند کر رہا ہوں، مجھے اور کنٹینیو نہیں کرنا ہے. اچھا عمر صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے، جب آپ کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کپڑے ایسے ہی پڑے تھے، آدھے دریا میں پھینکے ہوئے تھے، آدھے ایسے ہی تاروں پہ لٹک رہے تھے، کافی ساری ایسی چیزیں جو یہاں سے گئی ہیں ضائع ہوئی ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی جی بالکل بالکل ضائع ہوئی، بہت زیادہ چیزیں جو ضائع ہوئی. اب وہاں سے کیا کر رہے، میں نے تو بہت سارے این جی اوز مجھے وہاں پر ملے، وہ انہوں نے بھی بولا کہ ایکسس ہو رہا ہے. اب ہم نے کیا کیا وہاں پر، میں نے ان کو بولا کہ آپ گاؤں ٹو گاؤں جائیے، آپ دیکھیں وہاں پر کون سے غریب ہے علاقے میں، آپ ان کو دے دیجئے، اتنا زیادہ آیا ہوا بہت ہے. صحیح. ایون ہاں جی، وہ جو گھر والے جو جن کا گھر جلا ہوا وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے بہت لیا ہے. مجھے لگتا ہے ایک گھر کے پاس ابھی پریزنٹ میں 100 کم لے ہوگی ایک گھر کے پاس، اچھا کم سے کم. جی جی جی. اچھا آپ سے یہ بھی جانیں گے عمر صاحب، جس طریقے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ہو، مختلف پلیٹ فارمز ہو، یا پھر کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس پر فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے گاؤں میں، اپنی جگہ، اپنے ڈسٹرکٹ میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ایک جگہ پکڑی ہوئی ہے وہاں پر کپڑے بستر وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں مڑوا کے نام پر، کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ
धोखा हो रहा है, और जो ये फंड एक्सेस हो रहा है ये किसी और को भी मिले तो वो भी बेहतर कदम हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने परसों भी बताया कि अगर कहीं और पे, यहाँ पर तो देखिए पिछले साल भी हमने देखा कि कितनी जो सर्दियों में कितने ज्यादा आग के वारदात होते हैं हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। आप अपने पास से रखिए, क्योंकि वहां पर यहाँ भी जरूरत होती है। आज भी हमने बटमालू में, मैं उधर विजिट करने गया था, वहां पर भी 3 घर चल गए, मगर उनके पास उस तरह का वो मदद नहीं पहुंची है अभी तक। सही सही क्यों सही। नहीं इस तरह से बहुत सारे वारदात होते हैं हमारे कश्मीर में, आग की वारदात खासतौर पे। तो मेहरबानी करके आप वहां न भेजें। उनके इंतजामिया ने खुद बताया, हमें वहां के लोगों ने खुद बताया, उनकी कोई भी गलती नहीं है वहां के लोगों की, क्योंकि उनके पास नेट नहीं है। वो बेचारे खुद बता रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत ज्यादा आ गया। खैर जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने एक थैंक अच्छी यू। बात लोगों तक पहुंचाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि मरवा के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में ऐसा हो रहा है तो मेहरबानी करके वो चीज़ें बचाइए, वो किसी और को दीजिए ताकि उनके काम आए, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो एक्सेस हो गई हैं। मरवा की अगर बात करें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो जमा हो गई है, चाहे वो ब्लैंकेट्स की बात करें, चाहे वो चावल की बात करें, आटे की बात करें, जितने भी घर के अखराजात हैं उनकी बात करें, तो मरवा में जो 70 फैमिलियों का घर जला है, घर फिर से बनाया जा सकता है। कश्मीरियों ने बड़ा ही साथ दिया है, हर एक कश्मीरी ने मदद की है अपनी अपनी तरफ से। कुछ ऐसे भी कश्मीरी हमने सुने जिनके पास कुछ नहीं था, मगर उन्होंने अपने घर की मुर्गियों के अंडे तक ला कर दीजिए कि अगर इससे कुछ होता है तो वो जनाब उन तक पहुंचाए। फिलहाल सलाम है कश्मीरियत को, मगर एक बात कहना ज़रूरी है, आप लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, अभी आप लोगों के पैसे ख़राब हो रहे हैं। आप अगर कोई कपड़ा वगैरह देते वो वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो जितने भी देखने वाले हैं तमाम कश्मीर तक पहुँचाएं कि मरवा को आप कोई भी ज़रूरत नहीं है पैसों की, ना ही चीज़ों की, ना ही मुख्तलिफ अखराजात की। और यही चीज़ें अगर जमा करके आप किसी और जगह पर दे, जो सड़क पे सोते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो सोते हैं, जो मुख्तलिफ झाड़ुओं का काम करते हैं, आप उन्हें दें तो वो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली गुजारिश तमाम कश्मीरी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो लिहाजा करके इस खबर को शेयर करें। कोई भी मरवा के लिए जो है वो डोनेट ना करे, आप कोई भी अपनी चीज़ें ना दे, कोई भी अखराजात ना दे, कोई भी कंबल, ब्लैंकेट, चावल, टीन वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो ना दे। ये बहुत बड़ी आपकी जो है एक बड़ा जिंदा दिली होगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप मुख्तलिफ अपने हमसायों को दें, अपनी जगहों पर दें, वो बेहतर रहेगा। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।